تمہاری نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے ان کو یہ تو کہو دو 250 روپے والی یہ لے کتاب کچھ دینے سے کام نہیں لگا یار وہ 100 دینا 100 نہیں 250 دینا ساری کتاب دے دو اس کو نہیں اردو میں نہیں ہے تم کرتے رہے ہو اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں جناب دین محمد صاحب السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سامعین سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد صلی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نازلانہ پیش کری و جھوٹ پر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے عزیز ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہیں آج سے کئی سو سال پہلے حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیلیا کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک پل کا بیٹھ جانا کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک پل کا بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر اور فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء
جہاں حاضر ہیں، جس بارگاہ میں آپ اور ہم حاضر ہیں، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اب آپ اس سے سمجھ لیں، اے ایمان والو، اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ الگ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جو اس کو ہے نایاب میں مشرف ہو گئے، ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ ارے لے گیا 2 سیٹ مانگ دیں۔ اب ساتھ دو طرح کا ہوتا ہے، دیکھو آپ اور ہم، ایک لوگ کم دیش میں رہتے ہیں، ووٹ کے دیش میں رہتے ہیں، ووٹنگ کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں وہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کی شکل نہیں دیکھی، لیکن ہم پارٹی کے لحاظ سے اس کو ووٹ دے رہے ہیں، فلاں صاحب کو ہم جو ہے مانگتے ہیں اس کو ووٹ دیں گے، وہ بھی صاحب نہیں دیکھا لیکن صاحب نہیں۔ اسی طرح سے ساتھ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ساتھ وہ ہے کہ جو ظاہر میں ساتھ کہا جائے، ایک ساتھ تو وہ ہے کہ جن کے ساتھ ہم رہے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی خوبی کیا ہے، ایک تو بزرگ اللہ کے دارے ہیں، رستہ میں چل رہے ہیں، اب ایسا رستہ راستے میں آیا کہ تنگ رستہ ہے، اب اس سے گزرنا ہے، ایک آدمی صرف ایک ان میں سے ایک نے کہا کہ پہلے آپ چلیے کہ آپ مجھ سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں رتبہ تو آپ کا بھی کم نہیں ہے، آپ آگے چلیے، انہوں نے فرمایا آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ عارف ہیں، عارف باللہ ہے، آپ کا رتبہ آگا بڑا ہے، آپ آگے چلیں، انہوں نے فرمایا آپ بھی تو عارف باللہ ہے، آپ بھی آگے چلیں، انہوں نے فرمایا آپ عالم با عمل ہیں، انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ تم بھی تو عالم با عمل ہو، پھر کہا کہ تم حافظ ہو، انہوں نے فرمایا تم بھی تو حافظ ہو، پھر فرمایا کہ یہ خوبی آپ کے اندر ایسی ہے جو میرے اندر نہیں ہے، وہ خوبی میں نہیں رکھتا، فرمایا وہ خوبی کیا ہے، انہوں نے فرمایا تم نے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دیدار کیا، ان کے مبارک دیدار سے تم جلوہ گر ہوئے، ان کی تم نے جو ہے دیدار کیا ہے، تمہارے رتبے کو میں نہیں پہنچ سکتا، تو میرے عزیز آپ اور ہم جو حاضر ہیں اور دے دیں کتاب دے دیں پھر ایک رحمت اللہ علیہ کا دیدار کیا ہے، اس رتبے کو وہ شخص پہنچ ہی نہیں سکتا جس نے ان کا ظاہری دیدار نہیں کیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار انہوں نے بتا دیا کہ ساتھ رہیں، اب جو ساتھ جن کو نہیں ملا، ظاہراً ساتھ نہیں رہے، اسی کو فرمایا گیا، قرآن پاک نے مطلب فرمایا ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، فرمایا گیا ساتھ ایک ظاہری ایک باطنی ایک روحانی معاملہ ہے، تو آج آپ اور ہم جو بیٹھا ہے یہاں حاضر ہیں اور ظاہر ہمیں لگ رہا ہے ہماری یہ تو اللہ والوں کی شان ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ والے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، انہیں جب دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، ان کا معاملہ ہی نرالا ہوتا ہے، ہمارے ہی سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت خواجہ ضیاء معصوم رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں بادشاہ ہے، کابل کا بادشاہ جو ہے وہ آپ کا مرید و غلام ہے، گاڑی کا کے ساتھ سفر میں ہے، جنگل میں سے گاڑی چل رہی ہے، ڈرائیور نے عرض کیا حضور گاڑی کا تیل ختم ہو چکا، اب یہ گاڑی کیسے چلے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ والوں کی شان دیکھیے، ارشاد فرمایا یہ تیل کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیور بولا حضرت یہ جو گاڑی چل رہی ہے اس کے اندر ایک کیمیکل ڈالا گیا ہے، اس کو تیل بولتے ہیں، اس کو پیٹرول بولتے ہیں، یہ بغیر پیٹرول کے نہیں چلتی۔ آپ مسکرائے اور ارشاد فرمائے نہر بہ رہی ہے اس میں سے پانی بہتا، ڈرائیور بولا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں پانی بھر لے، وہ ڈرائیور گیا ایک پانی ایک نہیں اس نے پوری ٹنکی بھری، مجھے فری کا مل رہا ہے، اللہ اکبر، ٹنکی بھر دی، حضرت نے فرمایا چلیے، وہ بیان کرتے ہیں گاڑی سراٹے سے چلتی رہی، اسی وہ پانی بظاہر جو پانی نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کے ولیوں کی شان وہ ہے کہ اللہ کے ولی دریا کے کنارے تشریف فرما، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت بھوک لگ رہی، دو آدمی تھے،
ہوتی ہے. تو اس نے کہا حضرت بھوک لگ رہی ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ. اور ایک دوسرا بھی تھا, اس نے کہا حضرت بھوک لگی ہے. آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ. انہوں نے وہ جو ریتا تھا نا پانی کا, اس میں ہاتھ دیا اور فرمایا پی لو. جو کامل نہیں تھا, جس کے دل میں بد نصیبی تھی, جو اہل اللہ سے سچی محبت نہیں رکھتا تھا, اس نے کہا اس ریت کو پلا رہے ہو, یہ ریت میں کیسے پیوں؟ اور جس کے دل میں ایمانی دولت تھی, جس کے دل میں اللہ والوں کی سچی محبت تھی, اس نے کہا حضرت یہ بظاہر لگ رہا ہے ریتا ہے, لیکن یہ اندر کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اسی ریتے کو لیا اور جو پیا ہے وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں کبھی ایسے بہترین خوشبودار اور اچھے ستو پیے ہی نہیں. تو آج آپ اور ہم جو حاضر ہیں, یہ صحبت مل رہی ہے. ظاہری صحبت بھی یہ ہے کہ مزار پاک پر حاضر ہیں, اور باطنی صحبت یہ ہے کہ ان کا فیض ان کی نورانی کرنوں کے ذریعے, ان کی نورانی شعاؤں کے ذریعے ہمارے دلوں میں اتارا جائے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اتنا احسان اس کا ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنے والوں میں بنایا ہے. ان کا معاملہ بڑا نرالا ہوتا ہے. جہاں ظاہری والے, جہاں جو ہے ظاہر دیکھنے والے, ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, ان کا معاملہ اللہ اکبر نرالا ہوتا ہے. واقعات ملتے ہیں, کتنے بیان کیے گئے ہیں, لیکن یہ یاد رکھو یہ معاملے بڑے نرالے ہوتے ہیں. ان اللہ والوں کی بڑی نرالی شان ہوتی ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ملے تجھ کو خار اگر مجھ کو گل تو چمن کا اس میں قصور کیا. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ ملے تجھ کو خار اگر مجھ کو گل تو چمن کا اس میں قصور کیا. یہ تو اپنا اپنا نصیب تھا, جسے چاہا جس نے اٹھا لیا. ان اللہ والوں کے دربار میں اگر کوئی اہل عقیدت سچے دل کی نیت سے حاضر ہوتا ہے, پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. آپ راستے سے گزر رہے ہیں, ایک چور نے دیکھا. دیکھو ان کے اللہ واقع ولیوں کے دربار میں علماء کے پاس آؤ ظاہر سنبھال کر آؤ, اور اللہ والوں کے پاس آؤ دل کو سنبھال کر آؤ. اب وہ جو چلا ہے چور, دل میں نیت آئی کہ ان کے پاس تو بڑا نرالی چادر ہے, اس کو چورنا. اب وہ چل دیا. اندر آپ حجرے میں تشریف فرما ہوئے. اندر جب آپ جلوہ فرما ہو گئے, آرام فرما ہو گئے, اب چور نے چادر کو اٹھایا اور چلنے لگا. اب جیسے ہی چادر کو ہاتھ میں لیا ہے, اب اس کو دکھائی دینا بند, نظریں کام نہیں کر رہی ہیں. وہ پریشان نہ, ابھی تو دیکھ رہا تھا, ابھی آنکھیں بند. چادر کو رکھ دیا, آنکھیں صحیح ہو گئی. کئی مرتبہ جب ایسا ہوا, اس نے چادر کو رکھا, ایک کونے میں کھڑا ہو گیا کہ مولا تیرے ولیوں کی, تیرے پیاروں کی شان کو تو ہی جانتا ہے. میں جس نیت سے آیا ہوں چوری کی نیت ہے, لیکن اب میں کیا کروں کہ میں جب چادر لے کر چلتا ہوں آنکھیں اندھا ہو جاتا ہوں, رکھ دیتا ہوں, آنکھیں صحیح ہو جاتی ہے. کونے میں کھڑا ہے. اتنے میں کندی بجی. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کون؟ تو فرمایا میں خضر ہوں علیہ السلام. فلاں شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا, وہاں کے ابدال کی ضرورت ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کونے میں کھڑا ہے, اسے لے جاؤ. چور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے, عرض کرتا ہے حضور اے پیران پیر, آپ کی نرالی شان ہے, میں تو ایک چور ہوں, چوری کی نیت سے آیا ہوں, اور آپ فرما رہے کہ ابدال, آپ نے فرمایا ہمارے در پر جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. بظاہر تجھے چادر نہ ملی, لیکن ہم نے تجھے فلاں شہر کا ابدال. اللہ اکبر. لیکن یہ یاد رکھو جو کچھ ملتا ہے اپنے پیر کے صدقے میں ملتا ہے. یہ جو در ملا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مرید کو جو کچھ ملتا ہے پیر کے در سے ملتا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے پیران پیر ہی کا. آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ
وہ بھی جلوہ فرما ہے. پیر کا ادب سمجھو. یہ بظاہر لگتے ہیں کہ وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ جلوہ فرما ہے, لیکن حقیقت کیا ہے اور مرید کو ان کو کیا سمجھنا چاہیے یہاں اس واقعے سے سمجھا. جلوہ فرما ہے کون؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے اور خلیفہ حضرت عبدالرزاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ نے حضرت عبدالرزاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مرید سے فرمایا کہ کھانا لے کر آؤ. اب وہ مرید جب کھانا لایا ہے, دیکھو یہ امتحان کا وقت آپ پر, ہم پر, سب پر آ سکتا ہے. اب مرید سوچ رہا ہے کہ اگر میں اپنے پیر کے سامنے پہلے کھانا رکھوں تو بڑے پیر کی توہین ہے, اور اگر بڑے پیر کے سامنے رکھوں تو میرے پیر کی توہین ہے کہ اپنے پیر سے اعلیٰ ان کو سمجھا ہے. اب انہوں نے جو کھانا پیش کیا ہے ایسے پیش کیا کہ یہ بیک وقت دونوں کے سامنے رکھا. پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا, عبدالرزاق تمہارا مرید بڑا اچھا ہے, بہت ادب والا ہے. حضرت کے پیر و مرشد مفتی محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اور طریقہ کل ہو ادب اللہ, طریقت جو ہے وہ ادب ہی کا نام ہے. ادب اگر ہے تو سب کچھ ہے, ادب نہیں سب معاملہ دوسرا پلٹ جائے. اب جو کھانا پیش کیا ہے دونوں کے سامنے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا, مرید بڑا اچھا ہے, یہ ہماری خدمت میں دے دو. اب اس کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ پیر کے در سے بڑے پیر کے در پر پہنچ گیا ہے, اپنے پیر سے دادا پیر کے دربار میں پہنچا ہے, اور وہ مرید بجائے خوش ہونے کے کونے میں کھڑا ہو کر رو رہا. آپ نے فرمایا, بیٹا تو کیوں رو رہا؟ ارے تجھے تو اور اونچی خدمت مل گئی ہے. مرید عرض کرتا ہے, حضور مانتا ہوں پیران پیر کی خدمت ملی ہے, لیکن میں نے جس چھاتی سے دودھ پیا ہے, جس در کی خدمت مجھے ملی ہے, اسی میں مجھے لطف آ رہا ہے. آپ کرم فرما کر میرے ہی شیخ سے مجھے خدمت کا موقع عطا فرمائیں. یہ ہوتی ہے اپنے مشائخ کی خدمت, اپنے پیروں کا ادب. جتنا آپ ادب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے آپ کو اور ہی رتبے عطا فرمائے. اور وہ یاد رکھیں, محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا ایک دکاندار ہے اور ایک فقیر وہاں کھڑا. فقیر نے کیا کہا دکاندار سے, یا تو روپیہ دے ورنہ میں تیری دکان پلٹ دوں. فقیر بول رہا ہے, صدا لگا رہا ہے دکاندار سے کہ یا تو روپیہ دو ورنہ میں تیری دکان پلٹ دوں گا. اب یہ اللہ, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آپ نے آنکھیں بند کی, جس نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کر کے ارشاد فرمایا, جلدی سے روپیہ دے دو. دکاندار سے کہا جلدی کرو. وہ دکاندار عرض کرتا ہے, حضور یہ تو ایک پھکر دن بھر بھاگا پھرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں, فرمایا میں نے دیکھا جب اس فقیر پر نگاہ دیکھی تو کوڑا ہے, کچھ بھی نہیں. اب اس کے پیر کو دیکھا تو وہ بھی معاملہ اتنا زبردست نہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے دادا پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس میری دکان کو ہتھیلی پہ لیے ہوئے ہیں کہ کہاں یہ مرید کہے اور کہاں میں اس دکاندار کی دکان کو پلٹ. اللہ, سلسلہ اگر صحیح ہے, محبت چنا ہوا اگر سلسلہ ہے. حضرت تشریف فرما ہے, آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, ان کے کیا مقام ہے. حضرت محمود شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی اخلاق حسین شاہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رکن الدین شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ علیہ. ایک ایک کڑی ایسی ہے کہ اگر ہم ذکر کرتے رہیں راتیں بیت سکتی ہیں, لیکن اللہ والوں کے ذکر سے آپ کو اور ہم کو سیرابی مکمل نہیں ہو سکتی. وہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امیر خسرو سے فرمایا, امیر خسرو بازار جا, بھلا چیز لے کر آؤ. اب امیر خسرو چل دیے, راستے میں صدا لگ رہی ہے, ایک بھیڑ لگ رہی ہے, بہت سارے لوگ چلے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟
لوگوں نے بتایا ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جو میری نماز جنازہ پڑھے گا وہ جنتی ہے، جو میری نماز جنازہ پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ اب آپ بچتے بچاتے نکلتے نکلاتے اپنے پیر کا سامان لائے، جب حاضر ہوئے محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، فرمایا امیر خسرو اتنی دیر کیوں کر دی؟ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت جب میں راستے میں گیا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ نے اعلان کیا ہے جو میری نماز جنازہ پڑھے گا وہ جنتی ہے، بھیڑ لگ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم نماز جنازہ میں شریک ہو گئے تھے؟ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت میں نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا، میں تو بھیڑ کی وجہ سے دیر لگی ہے۔ فرمایا تم بھی پڑھ لیتے، کیا جواب دیا ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے؟ ارشاد فرمایا حضرت مجھے تو وہ جنت چاہیے جو میرے پیر کے صدقے میں مل رہی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں سے ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائی، ان کے در پر ہم حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان کے دین سے ہمیں سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صاحب مزار کے فیوز و برکات سے ہمیں کما حق فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں خطیبے میں علامہ مولانا سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔